ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانی نگاہوں میں خصوصی تاثیر رکھی ہے۔ یہی نگاہیں کبھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث اور کبھی اس کے گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی یہ نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں، کبھی انہی کی وجہ سے انسان کو شدید نقصان پہنچایا کرتا ہے۔ نظر بد یعنی بری نظر کا اثر ایک حقیقت ہے جو اکثر لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا علاج مفصل طور پر بیان ہوا ہے۔ یہاں ہم کچھ اہم نکات کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بری نظر سے بچنے اور اس کا علاج کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے۔ جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے اور یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ چنانچہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک کافر آیا اور پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جس پر وہ کافر ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ آپ کا ایک اور فرمان ہے کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد اکثر موت نظر لگنے سے ہوگی۔ نیز آپ نے فرمایا، نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو ہانڈی تک۔ میری امت کی اکثر ہلاکت اسی میں ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کسی ساتھی کی نظر لگی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، یعنی نظر لگاتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ ناظرین، نظر کیوں اور کیسے لگتی ہے؟ بعض ضعیف روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اپنے کاموں کو کرنے میں چھپانے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی اسے ذکر نہ کرو، کیونکہ ذکر کرنے کی وجہ سے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے کسی کام یا نعمت کا اظہار ہر شخص کے سامنے نہ کرے، کیونکہ اس وقت عمومی کیفیت نعمتوں سے محرومی کی سمجھی جاتی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نعمت سے محروم ہے اور دوسرا شخص اسے صاحب نعمت نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو جسمانی امراض کا سبب ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی امراض خاص کر نظر بد کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کو ہمت دلانے کے لیے خود پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرتا ہے، لیکن سامنے والا بجائے ہمت باندھنے کے مزید احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی نظر اس شخص پر اگرچہ حسد کی نہیں ہوتی لیکن حسرت کی ضرور ہوتی ہے، جس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان اپنی اولاد وغیرہ کی تصاویر انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے، جس پر ہزاروں بانجھ مرد و عورتوں کی حسرت بھری نظر پڑ جانے کی وجہ سے بدترین بیماری جو کبھی کبھار لا علاج امراض یا طویل بیماری کا باعث بن جایا کرتی ہے، اور دوا سے وقتی فائدہ ہونے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور پورا گھرانہ اس ایک بے فائدہ اور شرعاً ممنوع عمل تصویر سازی کی وجہ سے مہینوں یا سالوں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گویا بیجا اظہار خوشی کرنے کی وجہ سے وہ خوشی غم کا سبب بن جاتی ہے، جس سے اجتناب بہت زیادہ ضروری ہے۔ کھانے کی تصاویر لگانا کھانے پر نظر لگنے اور معدے کے متاثر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اپنی گاڑیوں کی شوقیہ یا دکھاوے کے لیے تصاویر لگانا ایکسیڈنٹ کا باعث بن جایا کرتی ہے، اس لیے اس قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جس کا نہ دینوی فائدہ ہے نہ اخروی۔ امام شرجی فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے وقت مستقل غسل کرنے والا جادو اور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ نظر لگنے کی وجوہات: نمبر 1 حسد، نمبر 2 تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے اگر وہ دعا نہ دیں۔ نمبر 3 بے انتہا حرص۔ نظر بد کی مختلف علامات ہیں، کچھ کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ چہرے پر اچانک سیاہ دھبے پڑ جانا، کسی کے دیکھنے سے فوراً چکر آنا یا شدید بیمار ہو جانا یا گر جانا،
کسی صحت مند انسان کا اچانک کمزور پڑ جانا یا بھوک نہ لگنا۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ناظرین، آپ اس دعا کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز پر نظر بد لگنے کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھا کرتے کہ یا اللہ اس چیز میں برکت دے اور اسے ضرر نہ پہنچا۔ اگر کوئی چیز دیکھے اور پسند آ جائے تو یہ دعا پڑھے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ نظر بد لگنے کے بعد کے اعمال۔ نظر بد سے حفاظت اور اثر ختم کرنے کے کئی طریقے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین اور مندرجہ ذیل دعا پڑھیں۔ ناظرین، اس دعا کے پڑھنے سے نہ صرف نظر لگنے سے حفاظت ہوتی ہے بلکہ اگر نظر لگ جائے تو علاج بھی اسی سے ہوتا ہے۔ جس کو نظر بد لگ جائے تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کیا جائے۔ نظر بد کا ایک اور علاج یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، اور کسی اور پر لگی ہے تو چہرے پر پھونک دیں۔ نظر بد دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی ہے اسے وضو کرایا جائے اور اس کے استعمال شدہ پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے، اور پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے اسے غسل کرایا جائے۔ کیا بچے کو بری نظر سے بچانے کے لیے بچے کے پیر یا ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ سکتے ہیں؟ کیا نظر بد سے حفاظت کے لیے کالا دھاگا پہننا جائز ہے؟ ہاتھ میں دھاگا باندھنا اگر کسی نفع کی امید یا نقصان سے بچاؤ کی نیت و عقیدے سے ہو تو اس عقیدے کے ساتھ ہاتھوں میں دھاگا باندھنا ہرگز درست نہیں، اس لیے کہ نفع و نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہی بھلائیاں عطا کرتے ہیں اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں، بلکہ بعض فقہا نے تو اسے افعال کفر میں شمار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی چیز لٹکائی جو اس کے نزدیک اسے نقصان سے محفوظ رکھ سکتی تھی تو اللہ اسے اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو استعمال کرنے سے منع فرمایا جو اللہ کے سوا دوسری طاقتوں پر بھروسے کا ذریعہ بنے۔ اور اگر دھاگے پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا ہو اور یقین اللہ کی ذات پر ہو تو اسے حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن اس میں بھی کیونکہ یقین کی کمزوری اور دیکھنے والوں کے لیے اشتباہ ہے، اس لیے ہاتھ یا گلے میں دھاگے باندھنے سے بہرحال احتراز کرنا چاہیے۔ کیا لال مرچوں پر دم کر کے نظر اتارنا جائز ہے؟ نظر اتارنے کے لیے 7 ثابت سوکھی لال مرچ پر الگ الگ 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلاتے ہیں۔ دھانس نہیں پیدا ہوتی ہے، بیمار صحت یاب بھی ہو جاتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ جواب، شرعاً اس میں حرج نہیں، کیونکہ اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اس لیے لال مرچوں پر دم کر کے نظر اتارنا جائز ہے۔